تو صاحب ایک اور چیز ہے، یہ اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی طرف آتے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، سینیٹر بننے کے باوجود حلف نہیں اٹھایا اور 3 سال سے وہ بیرون ملک میں مقیم ہیں لندن میں. آج ان پہ جناب BBC لندن میں انہوں نے انٹرویو دیا. پہلے ذرا وہ انٹرویو سن لیں، اس کے بعد پھر بات آتے ہیں. How many properties do you and your family own? It's all declared in my tax returns. Well, You see, just give me the answer because I don't know. How many properties do you and your family own? I have my main residence in Pakistan, which has been taken over by this regime. So I haven't got too many properties. But How many properties do you and your family own? My net worth is what has been reported. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and residence. your family own Yes, one property. my sole residence. So all of these stories in the Pakistani press about multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai. And we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because And you Dubai? see, the government. Dubai? My sons have just one villa, which is owned by them. They're in business for the last 17 years. So when I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't strictly true. No, it is strictly true because they're adult, they're married, they're 17 years they're in business, so they're independent of me. شاہ صاحب آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کے بچوں کی بھی عمریں اس سے زیادہ ہیں، تو کیا آپ کے بچے بھی ولا شلا رکھتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹیز دبئی میں، لندن میں، پاکستان میں، اور آپ نے کبھی ان کو سپورٹ نہیں کیا؟ انہوں نے پیدا ہوتے ہی بس وہ چلے گئے سونے کی کان پہ اور بیٹھ گئے. یہی سوال اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا جا رہا تھا. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں یار؟ مطلب ہے کہ ہم تو ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. وہ میرا بڑا بیٹا لندن میں ہے، وہ اپنا کام کر کے وہاں کما کے کھاتا ہے، اور اس کا جو بھی ہے میں بتا سکتا. بٹ وی آر ناٹ ہیئر آن ٹرائل. جی یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ BBC کے پریسٹیجیس شو میں جا کے اس طرح بے عزت ہونا اپنے لیے اور ملک کے لیے. اور I mean the interviewer knew much more than Mr. Ishaq Dar could imagine. یعنی اتنی بےزتی کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور لگتا یہ ہے کہ he asked for it کہ جی ہم کو ادھر بلائیں اور میں BBC پر جا کے بتاؤں گا ہمارے پاس یہ ظلم ہو گیا، ہمارے پاس وہ ظلم ہو گیا. اور انہوں نے کہا بھئی یہ تو پہلے جواب دو کہ تمہارے کرتوت کیا ہے. ابھی نواز شریف کے سوال پر بھی دیکھ لیں اور باقیوں کا بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور الیکشن پر آج انہوں نے کہا کہ یورپی یونین نے کہا کہ نہایت قابل اعتبار الیکشن تھے اور عمران خان کا کریڈیبل لیڈر کے طور پر ایمرج ہوا ہے. اور یہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے یہاں. یہ چوہے صاحب یہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین کے لیے کہ اسحاق ڈار سے پوچھا گیا یہ ابھی ہم نے جو شارٹ سنوایا ہے، انہوں نے پوچھا آپ کی اور آپ کے خاندان کی کل کتنی جائیدادیں ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی وہ میں نے اپنے تمام اثاثے گوشواروں میں ظاہر کر دی ہیں، مجھے جواب دیں کہ آپ کی جائیدادیں کتنی ہیں. پھر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرے پاکستان میں ایک گھر ہے. یہاں تک آگے جو موجودہ حکومت نے چھین لیا ہے، کنفسکیٹ کیا ہے. سنیں، جو موجودہ حکومت نے چھین لیا ہے. میرے پاس زیادہ جائیدادیں نہیں، لیکن آپ کے خاندان کی کتنے جائیدادیں ہیں؟ پھر ان کو ٹوکا گیا کہ آپ کے خاندان کی جائیدادیں کتنی ہیں. میرا نیٹ ورک ہے جو آپ کے خاندان کی کتنی جائیدادیں ہیں؟ پھر انہوں نے پوچھا ایک، کیا آپ کے خاندان کے پاس ایک کے علاوہ اور کوئی پراپرٹی نہیں؟ ایک. پھر جواب آیا پاکستانی میڈیا کی تمام سٹوریز کے مطابق آپ کی فیملی بے شمار جائیدادوں کی مالک ہے. پاکستان کے علاوہ اوورسیز جائیدادیں بشمول دبئی اور لندن. کیا آپ کی لندن میں کوئی جائیداد نہیں؟ کہتا ہے جی نہیں. آپ کے خاندان کے پاس کوئی جائیداد نہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. ظاہر شدہ جائیداد نہیں، کیونکہ خفیہ جائیدادیں. یہ پوچھا گیا کہ خفیہ جائیدادیں حکومت نے میرے بیٹوں کا صرف ایک ولا ہے جو ان کی ملکیت ہے، کیونکہ وہ پچھلے 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں. وہ بالغ ہیں، شادی شدہ ہیں اور 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں. وہ آزاد ہیں، میری سرپرستی میں نہیں. پوری دنیا میں آپ کی صرف ایک جائیداد ہے، آپ کا ٹیکس ریکارڈ اداروں کے پاس ہے. جب یہ سب کچھ شفاف ہے تو پھر آپ عدالت میں مقدمہ لڑنے پاکستان کیوں نہیں جا رہے؟